سلامتی کونسل کا مذمتی بیان رکوانے میں ناکام ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، انڈیکس 240 پوائنٹس اضافے سے 35,000 کی حد عبور کر گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 65 پیسے سستا ہو کر 167 روپے 40 پیسے کا ہو گیا۔ مظالم جاری ہیں، پاکستان کشمیریوں پر مظالم پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے غیر مقامی افراد کو ڈومیسائل کا اجرا مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلان تک موجود نہیں، جن کے سبب شہر تباہ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماحولیاتی تحفظ سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا ہم نے اپنی زندگی میں مری اور گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ آئندہ نسلوں کے لیے بڑا قدم ہے۔ نیشنل پارکس کو محفوظ بنانا اہم منصوبہ ہے۔ گائیڈ لائنز دیں گے کہ کیسے نیشنل پارکس کو محفوظ بنانا ہے۔ حکومت سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب کی سیاست میں پھر ہلچل، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کی ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ لیگی ایم پی اے نشاط احمد خان ڈاہا، اظہر عباس، محمد فیصل خان نیازی، پیپلز پارٹی کے ایم پی اے غضنفر علی خان ملاقات میں شامل۔ اپنے اپنے حلقوں کے مسائل، فلاح عامہ کے منصوبوں اور ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے گفتگو۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والے لیگی ایم پی ایس کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں بزدار کی چوکھٹ پر جھکنے والے غضنفر لنگا ایوان میں نہیں بیٹھ سکتے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی شوگر کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد روکنے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آئندہ سماعت تک برقرار۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اب ممکن نہیں کہ کچھ ملزمان کے خلاف کارروائی سے روکا جائے اور باقی کے خلاف کارروائی جاری رہے۔ ادارے رپورٹ کا حوالہ دیے بغیر کارروائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ چینی کا مسئلہ عوامی نوعیت کا ہے، یہ صورتحال حکومت نے خود پیدا کی۔ حکومت تحقیقات کروا کر مقدمہ بنوا دیتی۔ جسٹس اعجاز الاحسن بولے کمیشن کی تشکیل غیر قانونی تھی تو پہلے چیلنج کیوں نہیں کیا گیا؟ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے مہنگے داموں چینی خریدنے کو ایک اور میگا اسکینڈل قرار دے دیا۔ کہتی ہیں چینی مافیا ہر روز عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہی ہے۔ نئے پاکستان میں قوم کو دونوں ہاتھوں سے مسلسل لوٹنے کے باوجود چینی کی قلت ہے۔ چینی انکوائری کمیشن چوروں کو بچانے کے لیے ایک ڈھونگ تھا، آج بھی عوام 52 روپے کے بجائے 92 روپے میں چینی خرید رہی ہے۔ عمران خان مافیا نے چینی چوروں کو لندن روانہ کر دیا۔ مہنگی چینی کی خریداری کی حقیقت یہ ہے کہ ٹینڈر پہلے ایوارڈ ہو چکا تھا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 70 روپے فی کلو چینی صارفین کو دینے کی ہدایت کی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے شوگر ملز ایسوسی ایشن کو 64 روپے فی کلو چینی فراہم کرنے کے لیے خط لکھا۔ جواب میں شوگر ملز ایسوسی ایشن نے 60,000 ٹن چینی وصول کرنے کے لیے صرف 10 دن دیے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن جانتی تھی کہ 10 دن میں یہ چینی نہیں خریدی جا سکتی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس مزید 78 جانیں لے گیا، 4,339 نئے کیسز رپورٹ۔ پاکستان میں کرونا سے اموات 4,473 اور کیسز کی تعداد 2,17,809 تک پہنچ گئی۔ سندھ میں سب سے زیادہ 86,795، پنجاب میں 77,740 کیسز کی تصدیق۔ ملک کے مختلف شہروں کے مخصوص علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن جاری۔ پنجاب حکومت کا تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے انقلابی قدم، ای گورننس کے ذریعے تعمیراتی شعبے سے متعلق این او سی کا اجرا آسان بنا دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں تعمیراتی شعبے سے متعلق NOC اب 1 ونڈو کے ذریعے حاصل کیے جا سکیں گے۔ نجی، کمرشل یا صنعتی تعمیرات کے لیے اجازت ناموں کے حصول کے لیے برسوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں قائم خدمت مراکز میں سروسز کا آغاز کر دیا۔ شور مچانے والے عناصر پیچھے رہ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر سے پاکستانی عوام کے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مندر کی تعمیر سے متعلق خبروں میں وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کا مندر کی تعمیر کے لیے زمین الاٹ کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ 2016 میں اس مندر کی تعمیر کے لیے زمین ہندو پنچایت کونسل کی درخواست پر نون لیگ نے الاٹ کی تھی۔ ملک دشمن طاقتوں کو ناکام بنانے اور مذہبی رواداری کے حوالے سے بھی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ قوم مندر، چرچ، گردوارے سمیت کسی بھی مذہبی عبادت گاہ کی تعمیر کو خندہ پیشانی سے قبول کرے گی۔ ملک معاشی بحران سے دوچار ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بجٹ صفر پر چلا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جعلی حکومت کے آنے سے 6.5% بجٹ کا ہدف 1.8 پر آ گیا تھا۔ پہلی بار نئے سال کے محصولات کا ہدف پچھلے سال سے کم ہے۔ آج لوگ اور بڑے بڑے دانشور PTI کو ووٹ دینے پر افسوس کر رہے ہیں۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پیراگون اسکینڈل میں خواجہ برادران کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ چیئرمین نیب سے گواہ کی عدم پیشی سے متعلق وضاحت طلب۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ حکومت نے قومی اداروں کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ دوسروں کو چور کہنے والے خود بڑے ڈاکو ہیں۔ عمران خان خود اطلاع دے رہے ہیں کہ -1 ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت اپنی ناکامی کو قبول کرے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وفاق کے لیے ٹیکس وصول نہیں کریں گے۔ آئین کے 5 آرٹیکلز کے مطابق ٹیکس صوبہ وصول کر کے وفاق کو دے گا۔ PTI رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ سیاست میں اتنے آگے نہ جائیں کہ آئین کو ٹھیس پہنچے۔ بلاول بھٹو سندھ کے عوام کے مسائل کے حل کی بھی بات کریں۔ صوبے میں ترقیاتی منصوبے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں۔ 12 سال آپ نے سندھ کو لوٹا، ہر جگہ بھاشن دیتے ہیں، لیکن آپ نے سندھ کو کیا دیا؟ سندھ میں 2300 نرسز کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ نسلوں کے لیے بڑا قدم ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں مری اور گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماحولیاتی تحفظ سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا گائیڈ لائنز دیں گے کہ کیسے نیشنل پارک کو محفوظ بنانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ماحول کو محفوظ بنانے سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے، ہمیں اسے اجاگر کرنا ہوگا۔ اپنی زندگی میں ہم نے مری اور گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ سیاحتی علاقے کھولنے سے پہلے ان کے لیے قوانین ہونے چاہیے۔ عمران خان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلان تک موجود نہیں، جن کے سبب شہر تباہ ہو رہے ہیں۔ ماسٹر اور ٹاؤن پلاننگ کر کے اپنے شہروں کو بچائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ آئندہ نسلوں کے لیے بڑا قدم ہے۔ گائیڈ لائنز دیں گے کہ کیسے نیشنل پارکس کو محفوظ بنایا جائے۔ نیشنل پارک سے مقامی نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا۔ لوگوں کو روزگار ملے گا تو وہ ان پارکس کا تحفظ کریں گے۔ اور پیپلز پارٹی نے اپنے ہی رکن پنجاب اسمبلی غضنفر لنگاہ کو لوٹا قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر پنجاب حسن مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ غضنفر لنگاہ کا اسمبلی میں گھیراؤ کیا جائے گا۔ غضنفر لنگاہ نے عوام کے مینڈیٹ اور قیادت کے اعتماد کی توہین کی ہے، وہ اب ایوان میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ آج پھر جو لوٹوں کی فہرست میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ دراصل کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ لوٹ کر ادھر بھی گیا ہے، لوٹ کر ہماری طرف بھی آیا ہے، اسی وجہ سے لوٹا ہے۔ میں آج عثمان بزدار صاحب کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اس حکومت کو قائم کرنے والا، لوٹوں کے جہاز بھر کے لانے والا،
اس حکومت کو لوٹوں پر کھڑا کرنے والا، آج اس ملک میں اس کا نام لینا بھی جرم ہے۔ آج وہ اس ملک کے اندر پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اور عثمان بزدار صاحب، آپ کی جو سرکار یہ چند ووٹوں کی اکثریت پر کھڑی ہے، یہ آپ کی اکثریت بھی عارضی ہے۔ آپ نے جو بازار ضمیر فروشی کا پنجاب کے اندر گرم کیا ہوا ہے، وہ نہ آپ کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی گرتی ہوئی اس حکومت کو سنبھالا دے سکتا ہے۔ آپ نے اس عوامی ریلے میں ایک جھٹکے کی طرح اور ایک تنکے کی طرح یہاں سے آپ نے بہہ جانا ہے۔ آج میں تمام جمہوری قوتوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ملک میں جمہوریت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جمہوریت دشمن قوتیں جو ہیں وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہو، یہاں پہ جمہوری ادارے کمزور ہوں، اور ہم جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور میں اس لوٹے کو بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عوامی مینڈیٹ کھو چکا ہے۔ وہ آئے اسمبلی کے اندر اور آ کر بات کرے۔ وہ کسی بزدار کی چوکھٹ پہ تو نوکری دے سکتا ہے، سجدہ ریز ہو سکتا ہے، وہ اس عوامی ایوان کے اندر تشریف لائے، اسے ہم جمہوری انداز میں بتائیں کہ لوٹوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ضمیر فروشوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق ہم اسے انشاءاللہ تعالی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور خبر دیں آپ کو کراچی سے، جہاں مرید عباس قتل کیس میں مقتول کی بیوہ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت سے کیس کی منتقلی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ مدعی مقدمہ زہرا عباس کے وکیل نے کیس کے عدالت نمبر 10 سے عدالت نمبر 4 میں منتقل کرنے کی استدعا کی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ درخواست گزار کا موقف ہے کہ عدالت نمبر 10 کے جج نے 17 جون کو ہڑتال والے دن ملزم عادل زمان کی درخواست ضمانت کی سماعت ملتوی کی، لیکن بعد میں اسی روز ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل کا موقف سنے بغیر ہی حکم جاری کیا گیا۔ ملزم عادل زمان کو جس طریقے سے ضمانت دی گئی وہ انصاف کے منافی ہے۔ مرید عباس قتل کیس میں مقتول کی بیوہ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت سے کیس کی منتقلی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ مدعی مقدمہ زہرا عباس کے وکیل نے کیس کو عدالت نمبر 10 سے عدالت نمبر 4 میں منتقل کرنے کی استدعا کی ہے۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ عدالت نمبر 10 کے جج نے 17 جون کو ہڑتال والے دن ملزم عادل زمان کی درخواست ضمانت کی سماعت ملتوی کی، لیکن بعد میں اسی روز ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل کا موقف سنے بغیر حکم جاری کیا گیا۔ ملزم عادل زمان کو جس طریقے سے ضمانت دی گئی وہ انصاف کے منافی ہے۔ ملزم کی وجہ سے کیس تاخیر کا شکار ہے اور ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی ہے۔ سیشن جج جنوبی نے فریقین کو 7 جولائی کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے ایڈیشنل اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت نمبر 10 میں منتقل کرنے کا حکم دیا اور ملزم